بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹی قسم کھانے کا انجام۔ الحاج ابراہیم کے پاس اس کا ایک دوست آیا اور کہنے لگا، کچھ رقم کی ضرورت ہے، مجھے قرض دے دو، میں 1 سال کے اندر لوٹا دوں گا۔ رقم دے کر الحاج ابراہیم نے اپنے رجسٹر میں اندراج کر لیا۔ اس کے دوست نے کہا کہ میں زرعی ضمانت کے طور پر کوئی چیز رکھنے کو تیار ہوں۔ الحاج ابراہیم نے کہا کہ نہیں، تم میرے عزیز دوست ہو، اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، وہ نعم الوکیل اور نعم الشہید ہے، یعنی بہت اچھا گواہ ہے۔ ابھی سال نہیں گزرا تھا کہ الحاج ابراہیم کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ وفات پا گیا۔ اس کے لواحقین میں اس کی بیوہ اور 4 بچے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کی عمر 13 سال کی تھی۔ ایک دن بیوی نے اپنے بیٹے کے رجسٹر کو چیک کیا کہ کس سے کیا لینا ہے اور کس کو کیا دینا ہے۔ اس میں تمام حسابات درج تھے۔ اس نے دیکھا کہ اس کے فلاں دوست نے قرض لیا تھا اور 1 سال بعد دینا ہے۔ اس نے اپنے شوہر کے دوست کو پیغام بھیجا اور اس سے قرض کا مطالبہ کیا، مگر اس نے جواباً یہ کہہ بھیجا کہ میں نے حاجی ابراہیم سے کوئی قرض نہیں لیا، لہٰذا واپس کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب اس پر دباؤ ڈالا گیا تو اس نے کہا، ہاں یاد آیا، میں نے رقم بطور ادھار لی تھی، مگر وہ تو مدت ہوئی واپس کر دی ہے۔ اب لوگوں میں یہ بات پھیل گئی، 2 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ الحاج ابراہیم کے ساتھ تھا، اس کے بارے میں یہ امر معروف تھا کہ وہ لوگوں کو رب کی رضا کی خاطر قرض دیا کرتا تھا اور کسی سے زر ضمانت نہیں رکھواتا تھا اور نہ تحریر لیا کرتا تھا۔ دوسرا گروہ اس شخص کے ساتھ تھا جس نے قرض لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ حاجی ابراہیم جیسے سمجھدار شخص اتنے قرضے دے اور بغیر کسی تحریر یا ضمانت کے دے دے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اب اس کی بیوہ نے علاقے کے بااثر لوگوں کے ذریعے اس شخص پر دباؤ ڈالا کہ وہ رقم واپس کر دے، مگر ادھر سے مکمل انکار تھا۔ مایوس ہو کر اس عورت نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ عدالت نے فراقین کو بلوایا۔ دونوں فریق عدالت میں حاضر ہوئے۔ فراقین کے دلائل سننے کے بعد جج نے کہا، میری ذاتی رائے میں اس شخص نے بلا شبہ حاجی ابراہیم سے قرض لیا تھا اور اس کے اندراج بھی کیا تھا، مگر رجسٹر میں لکھ دینا کافی نہ تھا، اس پر دستخط لینا بھی ضروری تھے۔ اب یہ کہتا ہے کہ اس نے قرض واپس کر دیا ہے، اور اس بات کی گواہی بھی ہے کہ ایک شخص نے خود قرض لینے والے سے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا، اللہ حاجی ابراہیم کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس نے میرے ساتھ بہت نیک سلوک کیا، مجھے فکر و فاقے سے بچا لیا، مجھے رقم کی ضرورت تھی، عین وقت پر رقم دے کر اس نے میری ضرورت پوری کی۔ جج نے کہا، ہمارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ رقم واپس ہوئی ہے یا نہیں۔ عدالت کے نزدیک دعویٰ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دلائل پیش کرے، اور جو اس کو قبول نہ کرے اور انکار کرے اس کے لیے قسم ہے۔ اس لیے میرا فیصلہ ہے کہ مدعی اعلیٰ قرآن کریم کی قسم کھائے اور کہے کہ حاجی ابراہیم کا قرض دار نہیں ہے اور میں نے جو قرض لیا تھا وہ واپس کر دیا تھا۔ مدعی اعلیٰ نے قسم کھانا شروع کی، میں قسم کھاتا ہوں، پھر کھاتا ہوں، اور اس نے بیان مکمل کر دیا کہ میں نے قرض واپس کر دیا تھا۔ عدالت نے اسے بری کر دیا۔ مدعی اعلیٰ بڑے فخر کے ساتھ خوشی خوشی عدالت سے باہر نکلا۔ وہ بالکل تندرست اور ہٹا کٹا نوجوان تھا۔ جیسے ہی اس نے عدالت سے باہر قدم رکھا، لوگوں نے ایک شور سنا، مدعی اعلیٰ زمین پر گر پڑا۔ اس کے ایک جسم کا ایک سرا عدالت کے اندر اور دوسرا باہر تھا۔ لوگوں کے منہ سے خوف کے مارے دبی دبی سی چیخیں نکلیں، وہ مر گیا، ہائے کیسے، وہ تو نہایت جوان تھا، وہ مر گیا، ہائے وہ مر گیا۔ اس قصے کا راوی بیان کرتا ہے کہ میں الحاج ابراہیم کا پڑوسی تھا، میں بھی عدالت میں حاضر تھا۔ اس کی عبرت ناک موت سے میں خاصا متاثر تھا۔ چنانچہ میں ابراہیم کے گھر چلا گیا۔ پردے میں اس کی بیوی سے جو بات چیت ہوئی وہ کچھ اس طرح تھی، میرا خاوند بڑا متقی اور پرہیزگار تھا،
وہ لوگوں کے کام آتا، ان کی چھوٹی موٹی حاجات پوری کرتا۔ اس کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے، غریب بھی، امیر بھی اور سفید پوش بھی۔ وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا۔ بعد میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق غربا اور فقراء کو معاف کر دیتا اور امیروں کو مہلت دیتا۔ اس نے ایک رجسٹر تیار کر رکھا تھا جس میں وہ ان قرضوں کی تفصیل لکھ لیتا۔ قرض لینے سے اس نے کم ہی دستخط کرواتا تھا۔ میں نے کئی مرتبہ اس کو توجہ دلائی کہ تم کم از کم لوگوں سے لکھوا تو لیا کرو۔ اس کے جواب میں وہ ایک ہی بات کہتا، یہ مال و دولت اللہ کا ہے، میں کسی زمانے میں فقیر تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے غنی کیا۔ فیصلے کے دن بطور مدعی بھی عدالت میں حاضر تھا۔ جب قاضی نے اس شخص کو بری کیا اور اس نے جھوٹی قسم کھائی تو میرا بدن کانپ اٹھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اور اس شخص نے اللہ کی کتاب کو واسطہ بنانے کی جرات کی، اس نے جھوٹی قسم کھائی ہے۔ میرے دل میں نفرت کی لہر اٹھی اور میرے دل سے بد دعا نکلی، اے اللہ، تو خفیہ اور پوشیدہ باتیں جانتا ہے، تجھے عیب کا علم ہے۔ اے اللہ، اگر یہ شخص اپنی قسم میں جھوٹا ہے تو اسے لوگوں کے لیے عبرت بنا دے، اے قوی، اے جبار۔ اور پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اسے عدالت سے باہر گرتے ہوئے۔ بلا شبہ وہ دنیا کے حاکم سے بری ہو گیا تھا مگر آسمان و زمین سے حاکم سے نہ بچ سکا۔ اور پھر ایک شدید سرد رات کو جب لوگ اپنے بستروں میں دبے ہوئے تھے، رات گئے الحاج ابراہیم کے گھر کی گھنٹی بجنے لگی۔ دروازے پر ایک باوقار پردہ دار عورت اپنے 6 سالہ بچے کے ساتھ کھڑی تھی۔ الحاج ابراہیم کی بیوی نے دروازہ کھولا۔ سامنے اس قرض دار کی بیوی اپنے اکلوتے بیٹے کو ساتھ لے کر کھڑی تھی۔ اس نے الحاج ابراہیم کی بیوی سے کہا کہ میرے خاوند نے بھری عدالت میں جھوٹ بولا ہے کہ اس نے الحاج ابراہیم کا قرض ادا کر دیا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی پوری کوشش کی کہ وہ ایسا نہ کرے اور اس کا مال واپس کر دے۔ میرے بار بار اصرار کے باوجود وہ گمراہی اور ضلالت میں ڈوبا رہا۔ میرے خاوند نے اپنے جھوٹ اور فراڈ کی بہت زیادہ قیمت چکائی ہے اور اب تم یہ رقم لے کر تمہارے پاس آئی ہوں، اس کو قبول کر لو۔ اس طرح وہ رقم دے کر واپس چلی گئی۔ اس واقعے اور قصے میں کتنی ہی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں کہ کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ استغفر اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔